بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان باحجاب لڑکی ایئرپورٹ پر بیٹھی فلائٹ کا انتظار کر رہی تھی اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کتاب کا مطالعہ کرنے میں منہمک تھی۔ دور سے ایک لبرل نے دیکھا، نفرت کی آگ میں اندر ہی اندر جلنے لگا۔ اس نے حجاب کیوں پہنا ہوا ہے؟ برداشت نہ ہوا، بیچارہ چلتا ہوا قریب آ گیا، آ کر بیٹھ گیا۔ کہا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وقت کٹ جائے گا، فلائٹ میں کافی ٹائم ہے۔ اس لڑکی نے کہا کہ آپ شوق سے بات کریں، لیکن آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ اس لبرل نے کہا کہ میں اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام خواتین کو پردے میں کیوں قید کرتا ہے، وراثت میں ان کو مردوں کے برابر حق کیوں نہیں دیتا۔ اس خاتون نے یہ سوال سن کر لبرل کے دل کی ساری کہانی بھانپ لی۔ اس نے بڑے سوچ کر کہا کہ میں آپ سے اس موضوع پر ضرور بات کروں گی، لیکن آپ پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیں کہ گائے، گھوڑا اور بکری تینوں ایک جیسا چارہ کھاتے ہیں یعنی گھاس، لیکن تینوں الگ الگ قسم کا پاخانہ اور فضلہ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی گائے گوبر، گھوڑا لید اور بکری مینگنی کرتی ہے، حالانکہ چارہ ایک جیسا کھاتے ہیں، فضلہ اور پخانہ الگ الگ طرح کا کرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ لبرل نے یہ سنا تو چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کہا جی اس کا جواب تو مجھے نہیں آتا۔ اس لڑکی نے کہا تو پھر مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو کیسے خدا کے بنائے ہوئے قوانین پر اعتراض کرنے اور سوال اٹھانے کا حقدار سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو تو جانوروں کے فضلات کی بھی خبر نہیں ہے؟ یہ سن کر لبرل صاحب کے دماغ میں جو نام نہاد روشن خیالی کا کیڑا تھا بڑے سکون سے سو گیا اور سارے بلب فیوز ہو گئے۔ یہ لبرل بڑے عجیب و غریب لوگ ہیں۔ ایک طرف تو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے، آزادی سے ہر طرح کا لباس پہننے کا حق ہے، چاہے مختصر پہنے، جیسا پہنے، ہر ایک کو آزادی ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا۔ ایک طرف تو یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس وقت یہ سارے نعرے بھول جاتے ہیں جب انہیں کوئی حجاب میں خاتون نظر آ جائے۔ بھائی آپ اپنے اسی ضابطے اور قانون کی روشنی میں کیسے حق رکھتے ہیں کہ آپ ان خواتین پر انگلی اٹھائیں جو حجاب کرتی ہیں؟ ان کو بھی تو پھر آزادی ہے نا، ان کو بھی تو پورا حق حاصل ہے، وہ اپنی مرضی سے لباس پہنے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا کیڑا ہے؟ آپ کیوں انگلیاں اٹھاتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی سے حجاب پہن رہی ہیں، انہیں بھی پورا حق حاصل ہے۔ انڈیا کے اندر مسکان نے، ہماری بہن اور بیٹی نے، جو سینکڑوں ہندوؤں کے سامنے اپنے حجاب کے دفاع میں نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، ہم مسکان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دراصل مسکان نے پوری دنیا کی باکردار، باحیا اور فطرت سلیمہ کی حامل خواتین کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ مسکان ایک غیرت مند مسلمان بیٹی ہے، وہ اسلام کی بیٹی ہے۔ مسکان نے نعرہ تکبیر بلند کر کے بتایا ہے کہ مسلمان جیتا بھی اللہ کے لیے ہے اور مرتا بھی اللہ کے لیے ہے، اور مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں اور کسی سے دبتا نہیں۔ پہلے فرانس میں اور اب ہندوستان میں جو واقعہ پیش آیا ہے، حقوق انسانی کی علم بردار نام نہاد تنظیمیں کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بولتی؟ کیا ان کے نزدیک یہ انسان نہیں؟ کیا ان کا حق نہیں کہ اپنی مرضی کا لباس پہنے؟ دراصل مسئلہ انسانی حقوق کا نہیں ہے، مسئلہ ہے اسلام کا، مسئلہ ہے مسلمان کا۔ جب مسلمان کا مسئلہ پیش آئے پھر کسی کو انتہا پسندی اور دہشت گردی یاد نہیں آتی، پھر ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، انہیں سب کچھ نظر آتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اپنے اسلام کے ساتھ جڑے رہیں جی، اپنے مذہب کے ساتھ باوفا رہیں، جس رب نے قانون بنائے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بہتر قوانین ہیں۔
الحمدللہ اسی رب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم وفا بھی کرتے ہیں اور اسی کی تعلیمات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔